کسی نے سوال کیا کہ ساحل ادیم نے حضرت مفتی تقی صاحب پر اتنا سخت طنز کیا ہے اور دوسری طرف مولانا طارق جمیل صاحب ساحل ادیم کو اتنی عزت دے رہے ہیں کہ اپنے ممبر پہ اس کا بیان رکھوا رہے ہیں. دیکھو مولانا طارق جمیل صاحب کی باتیں مولانا طارق جمیل صاحب سے پوچھو, صحیح ہے نا؟ انہوں نے بیان رکھوایا نہیں رکھوایا, کیوں رکھوایا, کیا پلایا کیا کھلایا, وہ تو ان سے پوچھو. باقی جہاں تک ساحل ادیم کا وہ کلپ کل میری نظر سے بھی گزرا ہے جس میں میرا خیال ہے سامنے قیصر راجہ صاحب تھے نا, قیصر احمد راجہ صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ کے دوران ساحل ادیم صاحب نے یہ کہا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے سود کو حلال کر دیا. ایک تو ساحل ادیم صاحب کا ایک تو انداز بیان بہت متکبرانہ تھا. دیکھو آپ کی جو حیثیت ہے آپ اسی حساب سے بات کرو. آپ یوں اگر بات کرنی ہے آپ یوں کہتے ہو حضرت مفتی تقی صاحب. دیکھو شجاع الدین شیخ صاحب نے بھی اسلامک بینکنگ کے خلاف بات کی ہے, لیکن جس اسٹائل میں کی ہے وہ کسی پڑھے لکھے آدمی کا اسٹائل ہے. انہوں نے کہا مفتی تقی صاحب بہت بڑے ہیں اور میں اختلاف نہیں کر رہا, لیکن علماء دیوبند میں بھی بعض علماء اسلامی بینکنگ کے خلاف ہیں. تو اب شک پیدا ہو گیا. اب چونکہ شک پیدا ہو گیا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ سود بھی چھوڑ دو اور سود میں اگر شک ہو تو وہ شک بھی چھوڑ دو. اور یہ بھی حدیث پیش کی کہ حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے, کچھ چیزیں مشتبہات میں سے ہوتی ہیں تو مشتبہات کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ بڑی بیلنس بات کی ہے شجاع الدین شیخ صاحب نے کہ بھائی چونکہ علماء میں ہی اختلاف ہے اس مسئلے میں تو ہم احتیاط کی بیس پہ اسلامک بینکنگ سے بھی اوائڈ کرتے ہیں. یہ ایک معقول بات ہے. باقی میں اس کا جواب دیتا ہوں, لیکن یہ کوئی بات ہے جو سنی بھی جا سکتی ہے اور اس کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے. کوئی جواب سے راضی ہو تو بھی ٹھیک ہے, راضی نہ ہو تو یہ اس پہ کلپ بنا دینا لازمی, یہ بہت اہم بات ہے. دیکھو یہ جو پہلے میں شجاع الدین شیخ صاحب کی بات کا جواب دوں گا, ساحل ادیم کی طرف میں بعد میں آتا ہوں, کیونکہ شجاع الدین شیخ صاحب نے جو بات کی ہے نا وہ پڑھے لکھے لوگ جس طرح سے بات کرتے ہیں اس طرح سے بات, ساحل ادیم صاحب نے تو بالکل بیکار سی بات کی ہے. شجاع الدین شیخ صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ مسئلہ خود علماء کے مابین اختلافی ہے. مفتی تقی صاحب نے جائز قرار دیا اور خود علماء دیوبند ہی میں بہت سے ناجائز کہتے ہیں, جیسے بنوری ٹاؤن کی طرف نسبت کی وہ ناجائز کہتے ہیں. تو ہم احتیاط پر عمل کرتے ہیں کیونکہ سود اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس میں احتیاط پہلو پر عمل کرنا چاہیے, سمجھ رہے ہو. اور دوسری حدیث پیش کی ہے الحلال ابین والحلال ابین, حدیث میں آتا ہے حلال بھی واضح حرام بھی واضح, لیکن کچھ چیزیں مشتبہات میں سے ہوتی ہیں تو مشتبہات کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. تو انہوں نے کہا بھائی سود تو بالکل خالص حرام ہے اور یہ اسلامک بینکنگ سود سے پاک ہے یا نہیں ہے اس میں شبہ ہے, تو احتیاطاً ہم کیا کرتے ہیں اس سے ایوائڈ کرتے ہیں. بالکل اچھی معقول بات ہے. لیکن ایک بات سمجھے اس حدیث کی تشریح میں کہ جس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو, ریلائبل علماء کا اختلاف ہو اور اس اختلاف کی وجہ سے عوام کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ یہ صحیح کیا ہے, تو وہ عوام کے حق میں تو مشتبہات میں سے ہوتا ہے, اس عوام کے لیے مشتبہات میں سے ہوگا. لیکن جس کے کس خود تحقیق ہو اور وہ تحقیق کے بعد فیصلہ کرے کہ یہ جائز ہے, اس کے لیے وہ مشتبہ نہیں ہوتا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو ایک چیز کے بارے میں اختلاف ہو گیا, ایک مفتی کہہ رہا ہے یہ حلال ہے میری تحقیق ہے, دوسرا مفتی کہہ رہا ہے حرام ہے, تو ایک تھرڈ پارٹی کے لیے تو یہ مشتبہ ہوگا, خود اس مفتی کے لیے تھوڑی ہوگا جو حلال کہہ رہا ہے, کیونکہ وہ تو دلیل کی بیس پہ کہہ رہا ہے. اس کے لیے تو وہ تو یہ کہہ رہا ہے بھائی میری نظر میں یہ جائز ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی صبح صادق کے بارے میں کہ 15 درجے پہ صبح صادق ہوتا ہے, جمہور علماء کہتے ہیں 18 درجے پہ ہوتا ہے. تو مفتی رشید احمد صاحب 15 کے حساب سے روزہ بند کرتے تھے صبح سحری میں. کسی نے کہا حضرت علماء کے درمیان اختلاف ہے, آپ احتیاط پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا احتیاط پہ تو تیسرا آدمی عمل کرے نا, میری تو خود رائے ہے, میں ہی اگر احتیاط پہ عمل کروں گا تو اس کا مطلب جو صاحب رائے ہے اسے اپنی رائے پر خود ہی اطمینان نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ جو صاحب رائے ہے اسی کو اطمینان نہیں ہے اپنی رائے پر, وہ اس کو مشتبہات میں داخل کر رہا ہے, تو وہ رائے پھر رائے رہتی نہیں ہے. تو جن علماء نے اسلامک بینکنگ کی تحقیق کر کے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے ان کی نظر میں یہ مشتبہات میں نہیں ہے. ایک تھرڈ پرسن کی نظر میں مشتبہات میں ہوگا, وہ کہے گا بنوری ٹاؤن ناجائز کہہ رہا ہے, دارالعلوم کرنگی جائز کہہ رہا ہے, تو میں کہاں جاؤں؟ بھائی بہتر یہی ہے کہ آپ احتیاط کر لو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ احتیاط کر لو. ہاں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بنوری ٹاؤن بھی قابل یعنی اعتماد ادارہ ہے, لیکن حضرت مفتی تقی صاحب چونکہ بینکنگ کے مسائل میں پوری دنیا میں ان کی مہارت مسلم ہے, تو جب ان دو مفتیوں کے فتوے میں ٹکراؤ ہوگا تو میں مفتی تقی صاحب کی رائے کو اس لیے ترجیح دے رہا ہوں کہ ان کا لیول بینکنگ کے مسائل میں باقیوں سے زیادہ ہے. تو جس عامی آدمی کی یہ رائے ہوگی اس کی نظر میں وہ مشتبہات میں بھی نہیں رہے گا پھر وہ, کیونکہ اب اس میں وجہ ترجیح موجود ہے. مشتبہ وہ چیز کہتے ہیں دونوں طرف برابر, تو دونوں طرف برابر لیول کے علماء نہیں ہے نا. ایک طرف جو عالم ہے مفتی تقی صاحب وہ تو بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں,
تو رائے تو دونوں رائے کا احترام کرنا ہے. لیکن جب ایک طرف مفتی تقی صاحب آ گئے, اور اکیلے مفتی تقی صاحب نہیں ہے, میں نے بتایا اسلامک بینکنگ مفتی رشید احمد صاحب, علامہ یوسف بنوری صاحب اور مفتی شفیع صاحب جو پاکستان کے مفتی اعظم تھے, یہ پورے علماء کا پینل بیٹھا تھا جنہوں نے یہ آلٹرنیٹ پیش کیا تھا. تو حضرت مفتی تقی صاحب کی اکیلے کی رائے نہیں ہے یہ. تو اس لیے کسی تھرڈ پرسن کے لیے مشتبہ ہو سکتا ہے, میرے لیے مشتبہ نہیں ہے کیونکہ میں نے تحقیق کی ہے. تو اب جو مجھ سے مسئلہ پوچھے گا تو میں اس کو یہ نہیں کہوں گا مشتبہات میں سے, میں کہوں گا میری رائے میں یہ جائز ہے. ہاں کوئی کسی اور مفتی سے مسئلہ پوچھے گا جس کی تحقیق نہ ہو تو وہ یہ کہہ سکتا ہے بھائی یہ مشتبہات میں سے, کیونکہ اس مفتی کی تحقیق ہے نہیں. تو یہ تو جواب ہو گیا حضرت یہ جو شیخ شجاع الدین صاحب ہیں ان کی بات کا. باقی ساحل ادیم صاحب کی بات کا جواب یہ ہے کہ ساحل ادیم صاحب آپ دیکھو, میں چاہتا ہوں کہ یہ مذہبی اسکالر میڈیا پہ لڑیں نہیں آپس میں, لوگوں میں میسج نہ جائے کہ مفتی صاحب ساحل ادیم کو جواب دے رہے ہیں, ساحل ادیم مفتی صاحب کو جواب, یہ اچھا امیج نہیں جاتا. لیکن آپ بھی تو اپنی زبان کنٹرول کرو نا. آپ کے علم کی حیثیت کیا ہے مفتی تقی صاحب کے مقابلے میں؟ تو آپ نے اتنا طنزیہ لب و لہجے میں بول دیا کہ انہوں نے سود کو حلال کر دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا ہے. آپ سود کی ڈیفینیشن بتاؤ, سود ہے کیا؟ ربا النساء اور ربا الفضل میں کیا فرق ہے؟ حدیث میں جو 6 چیزیں آئی ہیں نا کہ تماثل کے ساتھ ان 6 چیزوں کو بیچنا حرام ہے, اس کی علت کیا ہے؟ تو آپ ان اسکالر سے پوچھیں, ان کو نہ ربا النساء کا پتا نہ ان کو ربا الفضل کا پتا, ان کو ربا کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہیں ہوتی. جس کو ربا کی ڈیفینیشن معلوم نہ ہو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ اسلامک بینکنگ جیسے ڈرامے بازی ہے؟ پھر شریعت نے ربا کے آلٹرنیٹ کون کون سے, سود سے بچنے کے لیے جو متبادل نظام دیا ہے وہ کون سے 6 عقود ہیں جو بینکوں میں چلائے جاتے ہیں؟ بینکوں میں 6 عقود چلتے ہیں, مضاربہ, مشارکہ, مرابحہ, اجارہ, استثناء, سلم. آپ کسی ایک عقد کی ڈیفینیشن بیان کر دو, نہ آپ کو مرابحہ کا پتہ, نہ اجارے کا پتہ, نہ اجارے کے حکام پتہ, نہ آپ کو استثناء کا پتہ, استثناء کسے کہتے ہیں, نہ آپ کو سلم کا پتہ, نہ آپ کو مضاربہ کا پتہ, نہ آپ کو مشارکہ کا پتہ. ہر ایک عقد ان میں ایسا ہے جس پہ مہینوں پڑھنا پڑتا ہے, تب جا کے عقود سمجھ میں آتے ہیں, اس کے شرعی احکام سمجھ میں آتے ہیں. آپ نے پڑھے ہیں کیا یہ عقود؟ تو کخ بھی پتہ نہیں ہے آپ کو, اور آپ اپنے قد سے اتنی اونچی بات. قیصر احمد راجہ بیچارہ شریف آدمی, اس نے بولا بھائی یہ مفتیوں کا کام ہے. صحیح ہے نا, میں نہیں کہہ رہے ساحل ادیم صحیح شریف آدمی نہیں ہے, لیکن آپ اپنی حیثیت سے آگے جانے کی کوشش مت کرو. اس لیے میں ساحل ادیم کو سننے والوں کو کہتا ہوں کہ ساحل ادیم صاحب جو ایک تو مسائل نہیں پوچھیں ان لوگوں سے, ان کو نہیں پتا ہوتے مسائل, پڑھا ہی نہیں ہے. فقہ آسان چیز تھوڑی ہے, ٹھیک ٹھاک اس میں کھوپڑی سر, اور خاص طور پہ بینکنگ کے مسائل پڑھنے میں تو آدمی کا پسینہ نکل جاتا ہے. اور پھر بھی جو غبی لوگ ہوتے ہیں ان کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آتا, اس کے لیے ایک الگ سے ذہانت فراست بھی چاہیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ربا اور شبہ ربا ہے بھی یا نہیں ہے. تو ربا کیا ہے, حلال کیا ہے, دونوں میں فرق اس لکیر سے پتہ چلتا ہے. تو آپ کے پاس یہ نالج بھی نہیں ہے. دوسرا بات, آپ اتنی بڑی ہائی لیول کی, اتنے بڑے عالم کے بارے میں اتنے طنزیہ لب و لہجے میں آپ بات کر رہے ہو. تو ایک مسئلہ تو یہ. دوسرا ساحل ادیم صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر یہ نظام کی تبدیلی کی بہت بات کرتے ہیں. نظام تبدیل ہونا چاہیے, نظام تبدیل ہونا چاہیے. کیسے؟ اس کا کوئی جواب بولو نہیں, کوئی جواب نہیں. نظام تبدیل کرنا, دیکھو داماد تبدیل کرنا زیادہ مشکل ہے یہ نظام تبدیل کرنا. نظام تبدیل کرنا داماد تبدیل کرنے سے زیادہ مشکل ہے. داماد اکلوتا ہوتا ہے, طلاق لو تبدیل ہو جائے گا. پھر بھی لوگ 100 دفعہ سوچتے ہیں آپ کی داماد صحیح حرکت نہیں کر رہا تھا, آپ نے کسی سے, میرے پاس کوئی آ گیا میرا داماد گڑبڑ کر رہا ہے, میں فوراً کہہ دوں گا داماد تبدیل کرو. مجھے پتا ہے آپ تبدیل کرنے کے لیے طلاقیں لینی پڑیں گی, مار دھاڑیں ہوتی ہیں, دشمنیاں ہوتی ہیں. پھر اگر اس کو ہٹا دیا تو آلٹرنیٹ کوئی اچھا داماد مارکیٹ میں اویلیبل ہے بھی کہ نہیں ہے. تو اتنی سی چیز میں جو بہت ہلکی چیز ہے اس میں آدمی 100 دفعہ سوچتا ہے اور تبدیلی کی بات نہیں کرتا. آپ پورے ملک کا نظام تبدیلی کی بات کر رہے ہو اور آپ کے پاس کوئی پیکج ہے نہیں. داماد جب تبدیل کرنے کا مشورہ دیں گے ہم بہت سوچ سمجھ کے دیں گے, پھر اس میں ہم طریقے بھی بتائیں گے, ایسے کرو, پٹائی بھی نہ ہو, دھنائی بھی نہ ہو, کورٹ میں جاؤ, یہ کرو, یہ کیس کرو, وہ گواہ سے ثابت کرو, تنسیخ نکاح کا کیس کرو. اور پھر بھی دیکھ لو بھائی آج کل داماد مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ, ایسا نہ ہو اس سے بھی جائے, ابھی خرچہ پانی تو مل رہا ہے اس سے بھی جاؤ گے. اور یہ داماد تبدیل کرنا آسان ہے, پھر بھی 100 دفعہ سوچ کے آدمی مشورہ دیتا ہے. یہ ہر اسکالر اٹھ کے نظام تبدیل کرو, ابے آسان رکھا ہے نظام تبدیل کرنا, آسان رکھا ہے نظام تبدیل کرنا.
اسی نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو میرے بھائی. اور اگر آپ سمجھتے ہو تبدیل ہی ہوگا تو کیسے کریں. اگر آپ طے کر لیتے ہو داماد تبدیل ہی کرنا ہے تو اگلا سوال ہوگا نا کیسے, تو آپ بتاؤ گے نا ایسے, یا اس کو ایسے ہی اندھیرے میں رکھ کے چھوڑ جاؤ گے. بیوی چھوڑنا بھی آسان نہیں ہے. کوئی آتا ہے نا مشورہ بیوی چھوڑنا ہے کیسے چھوڑوں, تو ہم سوچتے ہیں بھائی مشورہ کریں گے کیسے چھوڑنا, آسان تھوڑی ہے. دنیا چھوڑنا آسان ہے, بیگم چھوڑنا, کیونکہ بیگم کے ابا بھی ہے, اس کا بھائی بھی ہے, اس کے رشتے دار بھی ہیں, چھوڑیں گے وہ تمہیں. تو اب نظام تبدیل کر کے آلٹرنیٹ کیا ہے آپ کے پاس, کس کو خلیفہ بناؤ گے آپ؟ ساحل ندیم صاحب آپ کو بنا دیں خلیفہ. خلیفہ لاؤ مارکیٹ میں, کس کو بنائے خلیفہ؟ پولیس کون سنبھالے گا, فوج کا ادارہ کون سنبھالے گا, بیوروکریسی کون سنبھالے گا, پورا سسٹم سنبھالے گا کون؟ آلٹرنیٹ کون سا سسٹم ہے آپ کے پاس؟ پھر لڑائی کہاں سے شروع ہوگی, جنگ کون کرے گا, دھرنے کہاں سے دیں گے ہم؟ پھر جب گولیاں برسیں گی تو سینے پہ گولیاں کون کھائے گا؟ یا حکومت کہے گی چلو تبدیل کرنا ہے چلو کر لو, کہے گی ایسی حکومت؟ خون بہانا پڑتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے, تو کون ہے آپ کے پاس خلیفہ, کون ہے؟ تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لوگوں کو وہ پیکج دیں جو سوٹیبل پیکج ہو, یونیورسٹیوں کے لڑکوں کو وہ بتاؤ جو کر سکتے ہو. ہمارے ایک دوست بڑے نیک ہیں, ان کی نیکی میں کوئی شک نہیں ہے, وہ کہتے تھے صبح جلدی اٹھنا چاہیے, اس پہ ورک شاپ بھی کرواتے ہیں. اب وہ جب کہتے ہیں نا صبح جلدی اٹھنا چاہیے تو کہتے ہیں 2 بجے, کہتے ہیں آپ رات کو 9 بجے سو, 10, 11, 12, 1, 2, 5 گھنٹے کی نیند بہت ہے, 2 بجے آپ اپنی ورکنگ کاموں کا آغاز کرو. بات بہت اچھی ہے, بہت اچھی صحت ہو جاتی ہے اس سے, لیکن پریکٹیکلی 100 میں کوئی ایک اس پر عمل کرے گا. نارمل میں 99% یہ سوٹیبل ہے ہی نہیں. تو ہمارے استاذ ان کو کہا کرتے تھے بھائی وہ پیکج لے کر آؤ جو مارکیٹ میں چلے, فجر میں اٹھا دو اتنا کافی ہے بس, اس سے ارلی ان دا مارننگ کی ضرورت کیا خیال ہے؟ فجر میں یہ قوم اٹھ جائے بہت ہے. کیونکہ آپ جو ارلی ان دا مارننگ 2 بجے کہہ رہے ہو نا, وہ کہنے میں بہت اچھا لگے گا, لوگ بھی سنیں گے واہ بھائی موٹیویشن ملے گی. ہے جاپان نے ایسے ہی تھوڑی ترقی کر لی ہے, صبح 2 بجے اٹھتے ہیں وہ. بھائی آپ انڈا موڑ کے لوگوں کی بات کر رہے ہو. جاپان تو یہاں تک وہ بھی نہیں 2 بجے اٹھتے, وہ بھی بیچارے 6 تو بجا ہی دیتے ہیں. اور سارے جاپانی بھی ایسے نہیں ہوتے, ہم نے جاپانیوں میں بھی دیکھے ہیں کیسے کیسے پوستی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ان میں بھی چور بھی ہوتے ہیں, ایماندار بھی ہوتے ہیں, چور بھی ہوتے ہیں. میں نے ایک دفعہ وہاں جاپان میں ہی بیٹھ کے, ایک ہمارے دوست تھے, ان کو میں نے کہا جاپانی ایمانداری میں 1 نمبر. اس نے کہا صاحب بس رہنے دو یار. پھر اس نے بتایا میرے کروڑوں روپے جاپانی ٹھگ کے کھا گیا ہے, اتنا جھوٹا نکلا تھا وہ. لیکن بہرحال میجورٹی ایماندار ہوتی ہے. تو اس لیے باتیں کرنے میں یہ پیکج, وہ پیکج, یہ پیکج, فلانا پیکج, ڈمکانا کہتے رہو میرے بھائی. تو اس لیے میں ساحل ندیم صاحب, آپ کو یونیورسٹیوں میں ایک عزت ملی ہے, آپ کو ایک وقار ملا ہے, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ کسی کو لوگ سننا شروع کر دیں. تو اس نعمت سے آپ نوجوانوں کو وہ کام بتائیں جو ان کے فائدے کی چیز ہو. جوشیلی باتیں سن کے ینگسٹر بڑے خوش ہوتے ہیں, لیکن آپ ان کو بند گلی میں لے جا کے بند کر دیتے ہیں, آگے راستہ بند ہوتا ہے. وہ کام دیں آپ ان کو جو وہ چلا سکیں, آگے ٹریک پہ چل سکیں آگے. جیسے یوتھ کلب والے کر رہے ہیں, ایک یونیورسٹیوں میں اچھا کام کر رہے ہیں, نمازوں پہ لا رہے ہیں لوگوں کو, ورک شاپس کروا رہے ہیں ان کی, یہ ایک اچھا کام ہے. تو اسی طرح کوئی پیکج جو قابل عمل ہو نا وہ والا ٹھیک ہے. ورنہ وہ حزب التحریر بھی خلافت کے چلاتی رہتی ہے. تھوڑے دنوں میں ان سے پوچھو خلیفہ کون ہے, تو پوچھتے ہیں وہاں کون ہے خلیفہ, بھائی ان کو یہی نہیں پتا کہ ہمارا خلیفہ ہے کون. لیکن خلافت کی تحریکیں چلا رہے ہیں حزب التحریر والے بھی, بہت سے لوگ چلا رہے ہیں. کوئی پیکج نہیں ہے, لوگوں کی صلاحیتیں برباد ہو رہی ہیں. آپ کا جو ملک ہے اس کا آئین اسلامی ہے, لیکن امپلیمنٹ میں اسلام نہیں ہے. تو اس امپلیمنٹ میں آپ کوشش کریں. جامعۃ الرشید جب کہتا ہے نظام تبدیل کرو تو ایک پیکج دے رہا ہے. وہ پیکج یہ ہے کہ علماء کو بھیجو بھائی, فوج میں بھی بھیجو, ان کو دنیاوی تعلیم بھی دو, خالی دیسی تعلیم نہیں چلے گی. دنیا چلانے کے لیے خالی دیسی تعلیم نہیں چاہیے, دنیاوی تعلیم بھی چاہیے. تو دینی لوگوں کو دنیاوی تعلیم دے کے آپ بھیجو, فوج میں بھیجو, بیوروکریسی میں بھیجو, عدلیہ میں بھیجو. چند ادارے ہیں جو ملک چلاتے ہیں, فوج چلاتی ہے, دوسرے نمبر پہ فوجی چلاتی ہے, یعنی ویسے چلانا یعنی فوجی چلا رہی ہے, لیکن بہرحال چند ادارے ہیں. کچھ کام عدلیہ کرتی ہے, کچھ کام جو ہے وہ بیوروکریٹس کر رہے ہوتے ہیں, کچھ کام جو ہے سیاستدان کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا, سیاست میں تو جا نہیں سکتے ہم, جو سیاستدان پہلے ہیں وہ انہی کو چلنے دو آپ. تو باقی بیوروکریسی میں آپ بھیج سکتے ہو, فوج میں بھیج سکتے ہو, خفیہ ایجنسیاں, بہت سارے کام خفیہ ایجنسیاں کر رہی ہوتی ہیں, ان میں بھیج سکتے ہو. راستے کھلے ہوئے ہیں, اچھے لوگ جائیں, ورنہ برے لوگ ان اداروں پہ قبضہ کر لیں گے. تو اچھے لوگ جائیں گے. تو یہ جامعۃ الرشید کے پاس پیکج ہے, اور ہوائی بات نہیں ہے.
آپ جامعۃ الرشید کی کانووکیشن میں جائیں تو پروجیکٹر پہ وہ دکھاتے ہیں 20 سال میں ہم نے کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں, وہ دکھائیں گے, ان کے پاس دکھانے کے لیے ہے کہ یہ کچھ ہم کر چکے ہیں, یہ ہمارے طلبہ ہیں جو ان شعبوں میں کام کر رہے ہیں. اس طرح کام کرو تو بھائی دنیا کہے گی, ورنہ باتیں نظام تبدیل کر دو, یہ مولوی صرف طلاقوں کے مسئلے بتا رہے ہیں, یہ نظام نہیں تبدیل کر رہے, یہ بینکنگ کچھ بھی نہیں ہے. ایسی باتوں سے نوجوان طبقہ متاثر بہت ہوتا ہے, لیکن بند گلی میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے, وہ آگے راستے بند ہیں. تو ساحل ندیم کو اللہ نے عزت دی ہے, یونیورسٹیوں میں آپ کی بات سنی جاتی ہے, تو آپ تھوڑا سا صحیح ٹریک پہ چلنا شروع ہو جاؤ, فائدہ ہوگا. نہیں چلو گے تو 4 بے وقوف اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر وہ بھی چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں. جب تبدیل کرنا شروع کرو گے نا تو آئے گا کوئی بھی نہیں. جنرل مشرف کے فیس بک پہ کتنی فین فالوئنگ تھی, وہ سمجھا کہ اب تو بھائی میں کراچی آؤں گا, او فیس بک کے میرے جتنے فرینڈس ہیں جن کی ریکویسٹیں راستے میں رکی ہوئی ہیں, اور بہت سے تو ریکویسٹیں میں قبول کر چکا ہوں, سارے ایئرپورٹ پہ ہوں گے. جب آیا تو کوئی بندہ بھی نہیں تھا ایئرپورٹ پہ, اگلی فلائٹ سے واپس ٹکٹ کٹا کے دبئی. تو یہ جو سوشل میڈیا کی فین فالوئنگ ہے, یہ جھاگ کی طرح اٹھتی ہے اور جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہے. ویژنری لوگ آپ کے ساتھ جبھی آئیں گے جب آپ وہ بات کرو جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کرتی ہے. پھر جو آپ کو لوگ ملیں گے وہ ویژنری لوگ ملیں گے. بہت ہو گیا میرے بھائی, کیسے حاصل کر سکتا ہوں, یہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, کلیت الشریعہ میں ایڈمیشن لے لو, جامعۃ الرشید میں جو بیچلر ہے وہ کلیت الشریعہ میں ایڈمیشن لے لیں. جیسا حب جال حب مال کی بات کی, تو دنیا کی خوشی دل سے نکالنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے؟ دنیا کی ہوس دل سے نکالنے کے لیے مناجات مقبولہ ایک کتاب ہے جس میں قرآن و سنت کی دعائیں مولانا شرف علی تھانوی نے جمع کی ہیں, وہ خرید کے رکھو, وہ روزانہ دعائیں پڑھا کرو, وہ دعاؤں سے باقی دنیا کی محبت دل سے نکلتی ہے. مناجات مقبولہ وہ صرف قرآن و سنت کی دعائیں ہیں, ہفتہ وار, ہفتے کے دن کیا پڑھنی ہے, اتوار کو کون سی, پیر کو کون سی, منگل کو, ساری دعائیں جمع کر دی ہیں. تو اس کو 7 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے نا, تاکہ ایک دن میں تو نہیں ساری پڑھ سکتے دعائیں, تو ترجمے والی خرید لو. اچھا, اس میں کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے بہت ساری ایڈیشن بھی کر دی ہے, وہ ایڈیشن کو چھوڑو, صرف جمعرات تک کی جو دعائیں ہیں نا, ہفتے سے شروع ہو کے جمعے تک کی, وہ پڑھا کرو بس. تو وہ لازمی اپنے ساتھ رکھیں, ڈاؤن لوڈ بھی ہو سکتی ہے انٹرنیٹ سے, وہ دعائیں عربی میں بھی پڑھیں اور اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوتا ہے. 1 سال میں آپ کو وہ دعائیں خود بخود یاد بھی ہو جائیں گی, ترجمہ بھی یاد ہو جائے گا. دعاؤں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ آپ کے سینے میں محفوظ ہے, 1 سال تک جب آپ دعائیں پڑھتے رہو گے تو یاد ہو جائیں گی نا. مفتی صاحب یہ اثر کے بعد آپ کی مسجد میں نکاح آپ نے پڑھا, فوٹو شوٹ ہوا, اس میں بڑے حضرات بھی تھے جو ہمارے قابل احترام بھی ہیں. بھائی یہ روکنا ممکن نہیں ہے. جب یہ ڈیجیٹل تصویر میں داخل نہیں ہے تو مسجد میں ہو یا مسجد سے باہر ہو, سب جگہ جائز ہے. تو اب نکاح ہوتا ہے تو ان کو روکنا پاسبل ہی نہیں ہے. پابندیاں لگا کے تھک جاؤ, یہ نہیں رکیں گے, تو پھر چھوڑ دو اپنے حال پہ. جو کام ممکن ہی نہ ہو اور کوئی حرام اور ناجائز بھی نہ ہو تو کیسے اس کو وہ روکا جا سکتا ہے. تو ہم نے کئی دفعہ کوشش کی ہے بھائی مسجد سے باہر جاؤ, نہیں جاتے لوگ, تو چھوڑ دو پھر اپنے ہاتھ پہ. پھر غنیمت ہے مسجد میں نکاح پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں, ورنہ وہ نکاح پڑھانا ہی چھوڑ دیں گے مسجدوں میں, پھر جائیں گے ہالوں میں جو ناچ گانے ہو رہے ہیں. تو ایک چیز ممکن نہیں ہے, آپ مسجد کے امام بن جاؤ تو آپ بھی یہی کرو گے. پھر سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, کچھ کام پریکٹیکلی آدمی بولتا ہے لیکن جب پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو پاسبل ہی نہیں ہوتا. وہ انتظام یہ منگنی کرنا جائز نہیں ہے. یہ منگنی کرنا, پھر منگنی میں لڑکا لڑکی کو بلانا, پھر ڈانس پارٹیاں کرنا, اور یہ سب ٹوپی ڈرامے, منگنی کی رسم ہی نہیں ہے اسلام میں. بھائی نکاح کا پیغام بھیجو, ہاں ہو گیا تو تاریخ طے کر دو بس, نہ ہو گیا تو کہیں اور ٹرائی مارو بس. آج کل بڑی بےہودگی ہو رہی ہے. 1 ہفتے میں میرا جاب ٹیسٹ ہونے والا ہے, آپ سے خصوصی دعا کی درخواست ہے. دل سے دعا ہے جی, اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی جاب دلائے, جس کے حلال کشادہ نصیب کرے. کوئی وظیفہ یا دعا بھی بتا دیں. یا رزاقو پڑھا کریں, حسبی اللہ و نعم الوکیل زیادہ زیادہ پڑھا کریں. یہ بھائی صاحب آپ مل لیں. جی چلو بھائی, اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری سوال بھائی سے لے لیں. بھائی سے ابھی ایسے پوچھ لینا جلدی سے. چل بھائی جلدی موبائل. مودی صاحب جب سے میری طبیعت موبائل نہیں ہوتی, کیا میں اس میں ختم کر سکتی ہوں؟ یہ خاتون نے پوچھا ہے. میری منگنی جس شخص سے ہوئی ہے اس کا قد 5 فٹ 2 انچ ہے. وہ کم وزن اور قبول صورت ہے, جس کی وجہ سے میری طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہو رہی ہے. کیا میں اس کو منگنی کو ختم کر سکتی ہوں شرعی طور پر؟ باقی اس رشتے میں کوئی برائی نہیں ہے. دیکھو نکاح طے کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. پہلے نہیں پتا تھا کتنے فٹ قد ہے؟ 5 فٹ 2 انچ قد ہے انسان کا.
پہلے بات آپ کا اپنا قد کتنا ہے, ایسا نہ ہو کہ 2 فٹ 5 انچ ہو, ان کا 5 فٹ 2 انچ ہے, آپ کا 2 فٹ 5 انچ ہو, تو بات طے ہی نہیں کرنی چاہیے. یہ انسان کی نیچر ہے, جب کام کیا نہیں ہوتا اس کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے. دیکھو جب ہم کپڑے خریدنے جاتے تھے, ہمارے ایک دوست پینٹیں بہت خریدتے تھے, پینٹ خریدنے سے پہلے سوچتے یار زبردست خرید لی, اب ہے یار یہ والی کے بجائے وہ والی لے لیتے. یہ انسان کی نیچر ہے. تو اس لیے میں اس بچی کو مشورہ دوں گا کہ جب آپ نے کی بات طے ہو گئی تو اب صبر شکر کر کے گزارا کرو اس پہ, جب تک کوئی بڑا فالٹ سامنے نہیں آتا. ہاں اگر خدا نخواستہ بالکل ہی نفرت ہے, بالکل ہی نہیں دل مائل ہو رہا, ایسا ہوتا نہیں ہے, یہ وسوسے آتے ہیں شیطان کی طرف سے, وسوسے آتے ہیں. لیکن اگر 100% بالکل ہی ڈپریشن کی حالت ہو گئی ہے تو پھر توڑ دو, بولے نہیں کرنی. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, یہ صرف شیطان ہوتا ہے کام کرنے سے پہلے. یہ تو شادی کے بعد بھی ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو چاہتے تھے یہاں شادی ہو جائے, ہو گئی تو کہہ رہے ہیں ابے یار پھنس گئے یار, یہاں نہیں ہوتی کہیں. یہ انسان کی نیچر ہے, ناشکر ہے وہ. جب تک کوئی چیز ملتی نہیں ہے قدر کرتا ہے, جیسے کوئی چیز مل جاتی ہے. آپ دیکھ لو, پینٹیں خریدتے ہو گے آپ لوگ بھی نا, خریدنے سے پہلے یار یہ جینس کی پینٹ بڑی ٹائٹ لگ رہی ہے, خریدنے کے بعد ابے یار یہ والی خرید لیتا, ابے یار یہ خرید لیتا. تو یہ لڑکیوں کو وسوسے آتے ہیں شیطان کی طرف سے, ابے یار 5 فٹ 2 انچ. صحیح ہے بھائی, لوگ 3 فٹ کے ہیں. ایک بیچارے چھوٹے قد کے مولوی صاحب تھے, ہم نے ان سے پوچھا کوئی زندگی میں عجیب واقعہ آپ کے ساتھ ہوا؟ بہت چھوٹا قد تھا. کہتے ہیں یار میں پاسپورٹ لائن میں کھڑا ہوا تھا, مجھے پاسپورٹ دے ہی نہیں رہا. وہ پہلے نہیں لائن لگی ہوتی تھی, تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا بھائی مجھے کیوں نہیں دے رہا؟ کہہ رہا ہے بھائی کھڑا ہوگا تو دوں گا نا, بیٹھا ہوا کیوں ہے لائن میں, بیٹھا ہوا کیوں ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا میں کھڑا ہوا ہی ہوں. اتنے چھوٹے چھوٹے بندے مارکیٹ میں آ رہے ہیں, 5 فٹ تو بہرحال 2 انچ بہت ہے. فی الحال گزارا کریں, یہ مر گیا تو پھر اگلی دفعہ کوئی اچھا دیکھ